یہ قصہ ہے دو ہمسفر دوستوں کا۔ ایک تھا سخی، سادہ دل، مخلص اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا۔ دوسرا تھا بخیل، جو ہمیشہ اپنے کا سوچتا اور دل میں دنیا سمیٹنے کا خواب رکھتا۔ ایک تپتے صحرا کا سفر، ایک سایہ دار درخت کی رات اور ایک نوالے کی آزمائش نے دونوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ جس نے ایک رات کا فاقہ کیا، اسے اللہ نے وہ دیا جو لوگ عمر بھر دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور جس نے ایک نوالہ چھپایا، اسے زندگی بھر کا پچھتاوا دے دیا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک عبرت ہے کہ نیتوں کی خوشبو مقدر کے دروازے کھول سکتی ہے اور خود غرضی کی بدبو سب کچھ چھین سکتی ہے۔ صحرا کی تیز دھوپ میں دو مسافر آگے بڑھ رہے تھے۔ سخی نے کپڑے سے پسینہ پونچھا اور مسکرا کر بخیل کی طرف دیکھا۔ بھائی، کچھ دور اور پھر کسی درخت کی تلاش کریں گے۔ بخیل نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں، بیزاری تھی۔ سفر صرف جسم کو تھکاتا ہے، مگر نیت انسان کی روح کو دکھا دیتی ہے۔ کئی میل کے بعد ایک گھنا درخت نظر آیا، جیسے تپتے صحرا میں کسی نے چھاؤں بچھا دی ہو۔ سخی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ دیکھو، اللہ کا انعام! وہ بھاگ کر درخت کے نیچے پہنچا۔ بخیل بھی پہنچا، مگر اس کے چہرے پر شکر نہیں تھا، صرف راحت کا لالچ تھا۔ سخی نے تھیلی کھولی، سادہ روٹی اور تھوڑی کھجوریں نکالیں۔ پہلے میرا کھا لیتے ہیں، رات کو تمہارا کھا لیں گے۔ بخیل نے سر ہلایا، ہونٹوں پر مسکراہٹ، دل میں شک۔ سخی نے ایک لقمہ توڑا اور بخیل کو پیش کیا، بے فکری اور محبت سے بھرا ہاتھ۔ رات گہری ہو گئی، درخت کے نیچے سناٹا چھا گیا۔ سخی نیند میں تھا، بخیل نے آہستہ سے اپنی تھیلی کھولی۔ اگر میں سارا کھا گیا تو کل کیا ہوگا؟ سفر لمبا ہے۔ اس نے چپ کے سارا کھانا کھا لیا۔ وہ پیٹ بھر کر لیٹا، مگر دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ چاند کی طرف دیکھا، پیٹ خالی تھا، مگر دل مطمئن۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بڑبڑایا، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی بھوک رب کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ صبح کی روشنی میں سخی نے آنکھ کھولی، بخیل سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، ایک نظر اس پر ڈالی اور دل میں کہا، جس دل میں ساتھی کے لیے جگہ نہیں، اس کے ساتھ سفر کا فائدہ کیا؟ وہ قدموں کے نشان چھوڑتا ہوا درخت سے دور ہوتا گیا۔ سخی خاموشی سے چلتا گیا، گردآلود راستے، گھنے درختوں کا سلسلہ، پرندوں کی آوازیں تک چپ تھیں۔ اچانک ایک بوسیدہ چکی نظر آئی، جیسے وقت کا کوئی بھولا ہوا صفحہ ہو۔ یہاں رات گزار لیتا ہوں، سخی نے سوچا اور بالائی منزل پر چڑھ گیا۔ رات کے پہلے پہر میں چکی میں خاموشی تھی، مگر نیچے سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ سخی کی سانس رک گئی، لکڑی کی درزوں سے دیکھا، نیچے سے شیر داخل ہوا۔ پھر ایک کے بعد ایک، چیتا، تندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ نیچے شیر کھڑا ہوا، آواز گونجی، السلام علیکم اے جنگل کے وفادارو، ہماری ماہانہ مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ درندے ادب سے بیٹھ گئے، جیسے کوئی فوجی دربار ہو۔ سخی نے خود کو درز کے پیچھے چھپا لیا، دل کی دھڑکن چیخ بن چکی تھی۔ چیتا بولا، ایک چوہا ہے جو روز سورج نکلتے ہی سونے کی اشرفیاں دھوپ میں رکھتا ہے۔ تیندوا بولا، ایک شہزادی ہے جس کا علاج صرف مخصوص مرغی کے انڈے سے ہو سکتا ہے۔ بھیڑیا، ایک درخت ہے جس کی جڑوں میں بے پناہ خزانہ دفن ہے۔ سخی کی روح کانپ اٹھی۔ سخی نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں، لبوں پر دعا، یا اللہ بچا لینا۔
नीचे खामोशी छा गई। सब दरिंदे गहरे राज अफशां कर चुके थे। अब अगर जरा सी आवाज भी हुई वो मारा जाएगा। चंद लम्हे बाद शेर बोला, मजलिस बर्खास्त। तमाम दरिंदे तरतीब से निकलने लगे। सबसे आखिर में शेर गया। सखी सांस लेता हुआ नीचे उतरा। ये ख्वाब नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। ये मेरे रब का इशारा है। सखी खामोशी से उस मकाम पर पहुंचा जहां चीते ने चूहे का जिक्र किया था। सुबह की अव्वलीन रोशनी में एक छोटा चूहा नजर आया। अपने नन्हे हाथों से सोने की अशरफियां निकालकर सूरज की तरफ रख रहा था। सखी सांस रोके देखता रहा। ये क्या राज है? चूहा जैसे ही पलटा, सखी ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और मारा। चूहा भाग गया। अब सोना उसके सामने बिखरा पड़ा था। सखी ने सब अशरफियां चादर में समेट लीं। उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, ये तेरा करम है या एक आजमाइश? सखी एक दूर दराज गांव में दाखिल हुआ, जहां की झोपड़ियां भी थकी हुई लग रही थीं। एक कमजोर किसान मुर्गी के साथ बैठा था। वही मुर्गी जिसका जिक्र तंदुआ कर चुका था। सखी का दिल धड़कने लगा। यही है वही नायाब परिंदा। सखी आगे बढ़ा, अशरफियां पेश कीं। ये मुर्गी मुझे दे दो, इसके बदले ये लो। किसान ने हिकदक होकर अशरफियां देखीं। एक मुर्गी के बदले इतना सोना? उसने लरसते हाथों से मुर्गी पकड़ाई। सखी ने आसमान की तरफ देखा, लबों पर बेआवाज शुक्र। सखी अब एक दरख्त के नीचे बैठा था, खामोश, सोचों में डूबा हुआ। मुर्गी उसके पास बैठी थी। क्या वाकई इसका अंडा किसी को शिफा दे सकता है? वो ना शक में था, ना यकीन में, बस अल्लाह की तरफ देख रहा था। ये मुकम्मल खामोश यकीन था। मुर्गी ने आहिस्ता से एक अंडा दिया। सखी के आंखों से आंसू निकल आए। उसने अंडा उठाया, अपनी थैली में महफूज किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे रब, अब मैं जा रहा हूं तेरे हुक्म की तकमील के लिए। महल के अजीम दरबार में सखी बादशाह के सामने खड़ा था। शहजादी का इलाज सिर्फ वही करेगा जो कामयाब हो, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। सखी ने नजर झुकाकर कहा, मैं इलाज करूंगा, मगर तन्हाई में, बस रब, मरीज और मैं। सखी को एक पर्देदार कमरे में लाया गया। शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा जर्द, सांस मधम। सखी ने दरवाजा बंद किया, अंडा निकाला और आहिस्ता से एक कपड़े का टुकड़ा तैयार किया। या अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है। सखी ने अंडे का माया निकाला, कपड़ा भिगोकर शहजादी की पेशानी पर रखा। कुछ न हुआ। फिर पलकों में हल्की जुम्बिश। सखी के आंसू झलक पड़े, दिल की धड़कन लरस गई। कुछ देर बाद सखी ने दूसरा टपकाया। शहजादी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं, जैसे रोशनी अंधेरे से लड़ रही हो। ये ख्वाब है? सखी ने खुद से पूछा। नहीं, ये दुआ की कबूलियत है। खबर महल में पहुंची। बादशाह दौड़ता हुआ आया। शहजादी बोलने लगी, बैठने लगी। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए, आंखें छलक गईं। तू सच्चा निकला। काजी को बुलाया गया और वो निकाह जो सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आता है, हो गया। सुबह हुई। महल की छत पर खड़ा सखी शहर को देख रहा था। कल वो भूखा था, आज महल का दामाद, मगर उसकी निगाह फख्र में नहीं, शुक्र में थी। ऐ रब, तू देता है बेहिसाब, मगर सिर्फ उसे जो खाली दिल से मांगे। महल के हाल में सखी ने बादशाह के सामने खामोशी से सर झुकाया। एक और राज है जो मुझे उस रात जानवरों की मजलिस से मालूम हुआ। एक दरख्त है, ऊंचा मगर बेसमर। उसकी जड़ों में खजाना दफन है जो महल से भी बड़ा है।
بادشاہ نے فوراً سپاہ سالار، مزدور اور فوجی روانہ کیے۔ قافلہ دوپہر کی دھوپ میں روانہ ہوا۔ سخی سب کے ساتھ تھا، مگر اس کے دل میں غرور نہیں، خاموش دعا تھی، اے اللہ، یہ خزانہ آزمائش نہ بنے۔ درخت کے نیچے کھدائی شروع ہوئی۔ 1 گھنٹہ، پھر 2، پھر ایک مزدور نے چیخ ماری، یہ کیا چمک رہا ہے؟ زمین نے خزانے کا سینہ کھول دیا۔ سونا، ہیرے، موتی، سب دم بخود۔ سخی کی آنکھوں میں شکر۔ سخی نے ہجوم کی طرف دیکھا اور بولا، یہ خزانہ صرف میرا نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو کبھی بھوکے سوئے یا چپ چاپ روئے۔ اس نے مزدوروں کو سونا دیا، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسافروں کو۔ محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھل گئے۔ شہر میں جشن منایا گیا۔ گلیوں میں نقارے بجنے لگے۔ یہ وہی شخص ہے جو کبھی درخت کے سائے تلے خالی پیٹ سویا تھا۔ لوگ سخی کے محل کے دروازے پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں سخی تنہا بیٹھا تھا۔ نہ بادشاہی کا غرور، نہ دولت کا فخر، بس ایک دعا تھی، اے مالک، تو نے جس خاک سے مجھے اٹھایا، مجھے وہ خاک کبھی نہ بھولے۔ اس کی آنکھوں سے شفاف آنسو بہہ نکلے۔ سخی شہر کی گلیوں میں سادہ کپڑوں میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ تبھی ایک تھکا ہارا، غرد آلودہ چہرہ نظر آیا۔ بخیل، آنکھوں میں حیرانی، زبان پر ایک ہی سوال، یہ سب تو کیسے بنا؟ سخی نے دھیرے دھیرے ساری کہانی سنائی، درندوں کی مجلس، اشرفیاں، انڈا، شہزادی، خزانہ۔ بخیل خاموش سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں شکر نہیں تھا، صرف حسد کی چمک تھی۔ اگر وہ سن سکا، میں بھی سن سکتا ہوں۔ بخیل اسی رات نکل پڑا، وہی چکی، وہی راستہ، مگر اب جنگل بدل چکا تھا۔ چاندنی خاموش، درخت سوئے ہوئے، اور اس کی روح میں شور تھا، بس ایک موقع، بس ایک راز اور۔ درندے ایک بار پھر جمع تھے۔ شیر نے مجلس کا آغاز کیا، پھر گرجدار آواز میں بولا، پچھلی بار ہمارے راز باہر کیسے نکلے؟ چیتا بولا، چوہا لوٹا گیا، مرغی بیچ دی گئی، خزانہ کھود لیا گیا۔ کوئی ہماری باتیں سن رہا تھا۔ تلاش کرو، شیر نے حکم دیا۔ درندے پھیر گئے۔ بخیل چھپ رہا تھا، سانس روک کر، پسینہ میں بھیگا ہوا۔ پھر ایک بھیڑیا اس پر جھپٹا، چیخ، شور، پنجے۔ وہ زخمی حالت میں بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ صبح بخیل ندی کے کنارے پڑا تھا، خون سے لت پت، آنکھیں نم، لبوں پر ٹوٹے الفاظ، کاش میں نے ایک نوالا بانٹ لیا ہوتا۔ اور وہ درخت جو کبھی سایہ دیتا تھا، اب خاموشی سے اس کی بربادی کو دیکھ رہا تھا۔